Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 543. ستگور کہہ رہے سونا ویچی ساجن لیجیے ان موتی کہہ رہے مول ویسا جن کے ماں چھوڑی بھائی لوگ کے رے بول رے بھائی لوگ کے رے بول مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مولانا اللہ. مجھے وہ زمانہ یاد ہے تقریباً 1934 کا ذکر ہے. یہ مہینہ یاد نہیں رہا. ہمارے مشنری سبزلی ہندوستان کے اندر سارے ہندوستان میں گھوم پھر کے یہ پاٹھ بولا کرتے تھے جو میں نے ابھی بولا ہے، اور ہندوستان کے اندر گھوم پھر کے جماعتوں کو ایک ایسی چیز کی یاد کرائی، ایک ایسی چیز کے لیے ان کو جگایا کہ جو ہسٹری کے اندر کبھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ تھی حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی گولڈن جوبلی. سبزلی مشنری نے اس چیز کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، سارا ہندوستان پھرے. ان کا جو جوش اور جذبہ تھا، آپ میں سے جس نے پھر سبزلی کو دیکھا ہے ان کو پتا ہے دنیاوی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی. برس کے 1.5 برس اسکول گئے تھے، لیکن ان کے پاس عبادت کا جذبہ اور جوش تھا. حضرت امام کی خدمت، حضرت امام کی تابعداری، ساری زندگی میں ان کی وعظیں یہی ہوتی تھیں. وعظ کرتے کرتے تو ایسی مستی میں آ جاتے تھے کہ ناچتے تھے، وعظ میں ناچتے تھے. وہ زمانے میں اس طرح پلیٹ فارم نہیں تھے، تو لوگوں کو کہتے تھے مجھے اتنی جگہ دو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ایسی ان کو مستی چڑھتی تھی. سونا ویسی ساجن لیجیے. حضرت امام کے وزن کا وہ کہتے تھے ہم کو سونا چاہیے. عورتوں نے اپنے زیور اتار دیے. مومنوں 1934 کا جو زمانہ تھا بڑا خراب زمانہ تھا. 1930 سے لے کے 1938 تک دنیا کے اندر یہ لگ بھگ 8-9 برس اکنامکلی بہت خراب گئے. ہسٹری میں پہلی دفعہ 1932 کے اندر برٹش نے اپنے پاؤنڈ کو ڈی ویلیو کیا. اس کے پہلے لوگوں کو خاص طور پہ برٹش سلطنت کے اندر کہ جس کا راج ایسٹ ٹو ویسٹ تھا، اور کہتے تھے کہ سن نیور سیٹ ان برٹش امپائر، اس سلطنت کو بھی اپنے پاؤنڈ کی ڈی ویلیویشن کرنی پڑی. ہزاروں پیڑھیاں امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں اور برٹش راجوں کے اندر فیل ہو گئی، دیوالے نکالے. اگر 2 برس اور لڑائی نہ لگتی، 1939 کی جو لڑائی تھی، تو دنیا کے اندر بہت خرابی ہوتی. ایسے زمانے کے اندر کہ 10 روپے کی نوکری کرتے تھے لوگ انڈیا میں، اور گھر کے اندر 10 آدمی کھاتے تھے. لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور دنیا بھر میں امام سلطان محمد شاہ کا جو وزن تھا وہ 220 رطل تھا اس وقت.
220 رتل 220 پاؤنڈ سونا اکٹھا کر کے مولا کو تولنا ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، بہت مشکل لگتا تھا، ایک معجزہ لگتا تھا، ایک سپنا لگتا تھا، مگر لوگوں نے اس چیز کو کر دکھایا جو نہ ہونے والی تھی۔ پبلک کو جب اس بات کا پتہ لگا کہ ہندوستان کے خواجہ اسماعیلی اپنے امام کو اس کے بدن کے وزن پر تولنا چاہتے ہیں سونے میں، تو لوگ آنکھیں اونچی کر کے کہتے تھے کیا یہ سچ بات ہے؟ اور اس انہونی چیز کو حقیقت بنا دیا۔ اس وقت یہ سارے سونے کی قیمت 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ روپیہ تھی، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ مجھے کچھ یہاں ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ جو اس وقت بمبئی میں تھے۔ سبز علی مستری کہتے تھے کہ یہ آخری زمانے کے کچھ تھوڑے سے سمے کے اندر دنیا میں بڑے بڑے بناؤ بننے والے ہیں، ان میں سے یہ ایک عظیم بناؤ تھا۔ 1910 میں بلکہ 9 میں بمبئی کی جماعت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنے امام کی امامت کی جوبلی بنائے، سلور جوبلی 1910 میں تھی، کیونکہ 1901 میں وکٹوریا کوئین کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی، اور تھوڑے ٹائم کے بعد پھر وہ گزر گئی، اور کنگ ایڈورڈ 7 اس کا جو لڑکا تھا وہ تخت پہ بیٹھا، تو جوبلی جیسا نام کانوں کے اندر تھا۔ 1909 کے اندر اپنی جماعت کے جو عملدار تھے ان میں یہ بات آئی کہ چاندی کے اندر ہم اپنی مولا کو تولیں اور سلور جوبلی امامت کی بنائیں، لیکن 1-2 ایسے بناؤ بن گئے مولا کی فیملی میں کہ وہ بات امام نے قبول نہ رکھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پرنس علی خان نامدار کا بڑا بھائی جن کا نام پرنس مہدی تھا وہ گزر گئے۔ امام سلطان محمد شاہ کے پرنس علی خان سے بڑے ایک بیٹے تھے، ماتا تھیریسا کے پیٹ سے، پرنس علی خان کی ماں کے پیٹ سے ایک اور ان کا بھائی تھا کہ جب وہ چھوٹی عمر کے اندر انفینسی میں گزر گئے۔ ایک یہ بھی کارن تھا، کچھ اور بھی ریزنز تھے، امام نے قبول نہ کیا اور 1910 کی یہ سلور جوبلی رہ گئی۔ 1911 میں پرنس علی خان کا جنم ہوا، لیکن مولانا سلطان محمد شاہ نے کسی کو خبر تک نہ دی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ امام کے گھر میں دوسرا ایک بیٹا ہے، ارے اس کی خود کی ماں کو خبر نہ دی۔ ماتا سلامت کو تب پتا لگا کہ جب 7 برس کی عمر کے پرنس علی خان نامدار کو ایک بکرے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا، فوٹو اس کی بھیجی، ماں باپ نے اپنی ماں کو، 6 یا 7 برس کے تھے پرنس صاحب، اور بکرے کو لگام پکڑ کے کھڑے ہیں اور نیچے لکھا ہے این علی است۔ جب یہ فوٹو اپنی ماں کو بھیجی تب اس کو بڈھی کو پتا لگا کہ میرے گھر میں ایک پوترا ہے۔ امام کے فیملی کے کچھ ایسے حالات تھے، کوئی وجہیں تھی کہ جن کی وجہ سے سلور جوبلی نہ ہو سکی۔ پرنس علی خان کی ولادت ہوئی، بڑے ہو گئے تب بھی پتہ نہ لگا، آخر جب کافی بڑے ہو گئے 11-12 سال کے ہوئے اور ماں نے بہت پریس کیا تو تب پرنس آف انڈیا آئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، پرنسس تھیریسا کے ساتھ۔ سلور جوبلی کا ٹائم نکل گیا، 2-3 برس کے بعد لڑائی لگی۔ اس زمانے کی دنیا کی حالت خراب تھی، اپنی اسماعیلیوں کے اندر جوش و جذبہ ایمان ہمیشہ ضرور رہا، مگر واقعات ایسے بنتے رہے۔ 34 کے اندر اس بات کو ایکچوئل شروع کرنے والے بھی سبز علی تھے۔ جب یہ میٹر رکھی گئی تو دنیا بھر میں پہلے امام نے انکار کیا،
پھر کہا اچھا تم پلان بناؤ، ٹیم بناؤ، پلان بنا، ٹیم بنی۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی 1936 کے اندر جنوری مہینے کی 19 تاریخ کو بمبئی میں ہوئی اور مارچ کی پہلی تاریخ 1937 میں نیروبی کے اندر ہوئی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کو حسن آباد کے اندر گھی تولنے والا یا اور ایسے وزندار چیزیں تولنے والے کانٹے کے اندر ایک پلے پہ اس کو بٹھایا، دوسرے پلڑے کے اوپر سونے کی لادیاں رکھی گئی۔ اس کی فوٹوز ہیں آپ کی ادھر جو مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی کمیٹی ادھر بیٹھی ہے، میری ان کو ایک عرض ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی یہ فوٹو اکٹھی کر کے یہاں ڈسپلے کرو۔ گولڈن جوبلی کی بھی، سلور جوبلی، ہیرے کی جوبلی کی بھی، ڈائمنڈ جوبلی کی اور پلیٹینم جوبلی کی۔ یہ جو جوبلیاں بنائی گئی، مولا کو دنیا بھر میں کوئی شوق نہیں تھا کہ اس کو سونے میں تولا جائے، ہیرے میں تولا جائے۔ یہ تو مریدوں نے جا کے مولا کو کہا کہ ہم تیرے کو تولنا چاہتے ہیں یا مولا۔ اور جب مولا نے اس بات کو قبول کیا تو مولا نے وہ سارا پیسہ جماعت کی بھلائی کے لیے دے دیا۔ یہ نہیں کہ وہ سونا اٹھا کے گھر لے گیا۔ ہمارا امام دوسرے گروؤں کی طرح نہیں کہ جس کو پیسے کا لالچ ہے۔ 2 گولڈن جوبلیاں ہوئی، ایک انڈیا میں، ایک افریقہ کے اندر۔ افریقہ کے اندر بھی جو گولڈن جوبلی بنائی گئی اس کے لیے بھی لگ بھگ 5 لاکھ شلنگ کا پھاڑا چاہیے تھا، تو وہ بھی سبز علی مشنری نے ہی محنت کر کے کیا۔ ان کے پھاڑے میں، ان کی لائف کے اندر یہ ایک بہت اچھی اعلیٰ درجے کی ان کی خدمت میں گنی جاتی ہے۔ یہ مشنری سبز علی کی محنت تھی کہ انہوں نے دونوں جوبلیوں کے لیے فنڈ اکٹھے کروائے۔ امام سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے کانٹے میں حسن آباد کے اندر۔ لیڈی علیشا ماتا سلامت بھی حاضر تھیں۔ ابھی امام جب بیٹھے تو پاؤں نیچے رکھ کے کرسی پہ بیٹھتے نا، اس طرح سے بیٹھے، سونا ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے، کانٹا ہلتا ہی نہیں تھا۔ سبز علی مشنری کا رنگ اڑتا گیا کیونکہ سونا لگ بھگ ختم ہو رہا تھا، اور سونا ختم ہو جائے اور صاف وزن نہ ہو یہ تو ایک بہت خراب بات ہے۔ اصل میں 21 جنوری ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ ایک بہت بڑی عظیم پارٹی کا بندوبست کیا گیا تھا بریبورن اسٹیڈیم کے اندر، ریڈیو کلب کہتے ہیں اس کو۔ سب کو کارڈ وغیرہ ایشو ہو چکے تھے۔ 21 جنوری 1936 مولا کی جوبلی تھی، تلا بدی تھی صبح کے وقت، اور رات کو گرانڈ پارٹی تھی۔ 17 جنوری کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنی قوم کے لیڈروں کو بنگلے والکیشور پہ بلایا۔ میں آپ کو یہ پرانی ہسٹری کہہ رہا ہوں دینداروں، آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اور اچھا ہوا کہ آج میں نے یہ ٹاپک نکالا تو کم از کم ریکارڈنگ تو ہوئی کہ جوانوں کو، بچوں کو میں فیوچر میں کام آئے گی۔ یہ ہسٹری ہے اپنی۔ بنگلے پہ بلایا، تم کو میری جوبلی بنانی ہے؟ ہاں خداوند، اس کے لیے تو ہم نے آج 2 برسوں سے محنت شروع کر رکھی ہے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جوبلی تلا بدی پرسوں یعنی 19 تاریخ کو بنا ڈالو۔ ہمارے پریزیڈنٹ تھے غلام علی مرچنٹ، کہتے خداوند 2 دن کے اندر سارا انتظام نہیں ہو سکتا۔ مولا فرمایا تمہاری خوشی، میں تم کو کہتا ہوں کہ میری تلا بدی 21 کو نہیں، 2 دن ایڈوانس کرو، 19 کو بناؤ۔ لیکن مولا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، نہ سے تو جوبلی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مولا نے فرمایا تم سوچو۔ خداوند اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، تیرا حکم تو عام، لیکن اس کا پارٹی کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے وہ بعد میں سوچ لینا۔
ارے امام کو دنیا کے اندر سب کچھ پتا ہے. 19 تاریخ کو مولا کی جوبلی ہوئی, صبح کے وقت تلا ودی ہو گئی, صاحب کو تولا گیا, پگڑی باندھی تھی اس نے, راجے رجواڑوں کی طرح سلک کی پگڑی تھی, بیٹھے تھے صاحب, سونا ڈالا جا رہا تھا, سلواتیں پڑی جا رہی ہیں, لوگ بہت انٹرسٹ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. مولا کی پگڑی کا اوپر کا یہ چھیڑا جو تھا سرا وہ گر پڑا. اس کو مولا نے پھر ایسا اڑیس دیا, وہ پھر گر پڑا. دوسری دفعہ اچھی طرح سے اڑیس دیا. کچھ بہرے ادھر کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں کہ امام اگر سچا ہے تو امام کے سر کی پگڑی اگر اتر جائے تو بادشاہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. رات کو کنگ جارج گزر گیا. اسی رات کو کنگ جارج پنجم وفات پا گئے. برٹش راج تھا اس وقت ہندوستان کے اندر. دیکھو امام نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ جوبلی کر لو, نہیں تو نہیں ہوئے. اس کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. پارٹی کینسل کر دی گئی. ریڈیو معرفت, ریڈیو میں اناؤنس کر دیا گیا جوبلی ہماری ہو گئی, تلا بھی ہو گئی. تو میں آپ کو بات کرتا تھا, پاؤں نیچے رکھ کے جیسا کرسی پہ بیٹھتے نا, اس طرح صاحب بیٹھے تھے. سونا پورا ہو گیا. 1 لاکھ بھی باقی ہے چھوٹی سی. سبز علی مشنری آیا سامنے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اپنے پاؤں اوپر کر. یہ آپ بیٹھے نا اس طرح بیٹھ. مولا نے جیسے ہی پاؤں اونچے کیے کانٹا برابر ہو گیا. نہیں تو اس وقت جب سونا گھٹنے لگا تو عورتوں نے اپنے زیوروں کا ڈھیر لگا دیا تھا. ادھر سے ادھر سے بنگڑیاں, چین, کانٹے, جو کچھ بھی ان کے بدن کے اوپر سے ادھر ڈھیر لگ گیا کہ مولا کو ہمیں پورا کرنا ہے وزن کے حساب سے سونے میں. امام زمان نے دنیا کے اندر اپنے مریدوں کی اس خوشی کو قبول کیا. جوبلیاں حضرت امام نے نہیں بنائی, مریدوں نے بنائی. یہ اماموں کی تجویز نہیں تھی, یہ تو مریدوں نے جا کے اپنے مولا کو کہا ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم تیری امامت کے چھتر چھایا کے نیچے ہم نے 50 برس پورے کیے ہیں, ہم کو یہ کام کرنا ہے. ہمارے امام نے منظور کیا اور 2 دفعہ انڈیا اور افریقہ کے اندر یہ بات بنی. وہ پیسہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ کے طور پہ دیا گیا. گولڈ گرانٹ کمیٹی بنائی گئی اور اس میں سے وہ لڑکے کہ جن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا ہے ان میں سے ان کو اسکالرشپ دی گئی. افریقہ کے اندر امام نے ایک نیا کام کیا. گولڈن جوبلی کے جو 5 لاکھ شلنگ اکٹھے ہوئے, امام فرمایا کہ دیکھو تم ایک انشورنس کمپنی بناؤ. تو جوبلی انشورنس کمپنی 1937 کی گولڈن جوبلی کی نشانی ہے. یہ جوبلی انشورنس کمپنی ممباسا کے اندر رجسٹرڈ اور انکارپوریٹ ہوئی. ان کی برانچز پھر بعد میں بامبے اور کراچی کے اندر کھلی ہوئی. پاکستان کے اندر جو جوبلی انشورنس کمپنی ہے وہ اسی کمپنی کی چھوٹی بچی ہے. 5 لاکھ شلنگ کی جب یہ انشورنس کمپنی سٹارٹ ہوئی تو اس وقت 5 شلنگ کا ایک شیئر نکالا گیا انشورنس کمپنی کا. لیکن آج اس شیئر کی قیمت 80 شلنگ ہے, وہ بھی ملتے نہیں. اس طرح سے ہماری قوم کو یہ 2 جوبلیوں نے بہت بڑا فائدہ پہنچایا. یہ ایک فنڈ ریزنگ ٹیکنیک ہے اپنی جماعت کا. میں آپ کو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ جوبلیاں جو ہیں وہ امام کی تجویز نہیں, جماعتوں نے, مریدوں نے اپنے مولا کے سامنے رکھی. سمے گزرا, دوسری لڑائی شروع ہوئی 1939 کی 1 سپٹمبر 1939 سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی.
امام جو ہے وہ ایک گڈریے کی طرح، گڈریا کہتے ہیں انگلش میں شیپرڈ کو، جو بھیڑ بکریوں کا رکھوالا ہوتا ہے، کس طرف اپنے اس بھیڑ بکریوں کے گروپ کو، ٹوڑے کو لے کے جائے کہ جہاں اس کو خطرہ نہیں، کس طرف پانی ملے گا، کتنی دور ملے گا، اس گڈریے کو سب کچھ پتا ہے۔ یہ ہمارا رکھوالا ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا ماں باپ ہے، ہمارا سب کچھ ہے، دنیا میں بھی دین میں بھی۔ اسماعیلی قوم ایک یونیک قوم ہے۔ اسماعیلی قوم کو جو لابھ ہے اپنے امام سے، امام کو اپنی قوم میں سے اتنا لابھ نہیں۔ کبھی مانو ہم کبھی حاضر امام کو نہ مانے تو کیا وہ امام مٹ جائے گا؟ وہ تو امام ہے ہی، اس کی تو امامت جاری ہے اور جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نے رحم کر کے ہم کو اپنی مریدی کے اندر قبول کیا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی امام نے سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھ کے تالیقے بھیجنے شروع کیے، ہندوستان کے اندر اور افریقہ کے اندر، کیونکہ اس وقت یہ دو سینٹر میجر جماعتوں کے تھے کہ جہاں اسماعیلی لوگ زیادہ بیپار اور دوسری ایجوکیشنل سائڈ میں زیادہ تھے۔ لاکھوں اسماعیلی دوسری اور ملکوں کے اندر بہت ہیں، رشیا میں ہیں، چائنا میں ہیں، سیریا کے اندر ہیں، ایران کے اندر ہیں، کابل کے اندر ہیں، لیکن یہ دو جو میجر ٹھکانے تھے، ان دونوں کو میں ایک ہی سمجھتا ہوں۔ ایک فیملی میں سے دو بھائی، ایک بھائی انڈیا میں ایک افریقہ میں، یوں سمجھ لو۔ اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے دینداروں کہ ہم جمپو دیپ کے، ہندوستان کے ہم جیو ہیں۔ جمپو دیپ سے مطلب کشمیر، نیپال، بھوٹان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اس کے اندر سیلون بھی آ گیا اور برما بھی آ گیا۔ اس سارے علاقے کو پرانے جیوگرافی کے اندر، 1000 برس پرانے جیوگرافی کے اندر اس علاقے کو جمپو دیپ کہا۔ اور جو ایران، عراق، جارڈن، آج اسرائیل اور یہ جو علاقہ جس کے اندر ترکی بھی آ جاتا ہے، اس علاقے کو سینٹر دیپ کہا گیا۔ سینٹر دیپ میں شاہ بیٹھا۔ یہ سینٹر دیپ ایران، عراق اور جارڈن، سعودی عربیہ، یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، اس کو سینٹر دیپ کہتے ہیں۔ 7 دیپ پرانی جیوگرافی کے حساب سے تھے۔ تو جمپو دیپ کے اندر پیر آئے۔ سب سے پہلے پیر نور الدین ستگر نور آئے، امام مستنصر باللہ کے زمانے میں۔ انہوں نے آ کے ہندوستان کے اندر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ہندوستان کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے۔ دنیا کے اندر 3 سیویلائزیشنز آج اس وقت جو موجود ہیں، ان میں 3 سیویلائزیشن بہت پرانی ہے۔ ایک انڈیا، دوسرا میڈیٹرینین علاقہ جس کے اندر گریس اور ایجپٹ بھی آ جاتا ہے، اور تیسرا چائنا۔ یہ 3 علاقوں کی سیویلائزیشن بہت پرانی ہے، اور ان تینوں میں سب سے زیادہ پرانی اور سب سے زیادہ رچ انڈیا کی کلچرل سائڈ ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری بہت پرانی ہے، اور ہندوستان کی اس ہسٹری کے اندر روحانیت بھی بہت ہے۔ اسپرچولیزم جتنی انڈیا نے پیدا کی، اتنی یہ میڈیٹرینین سیویلائزیشن نے اور چائنا کی سیویلائزیشن نے پیدا نہیں کی۔ چائنا کی سیویلائزیشن 5 سے 6 ہزار برس پرانی ہے، اور میڈیٹرینین کی جو سیویلائزیشن ہے، جس کو گریک سیویلائزیشن، اور یہ ایجپٹولوجی والے جانتے ہیں کہ ایجپٹ کے اندر سیویلائزیشن تھی، تو اس زمانے کے اندر گریس ان کے ساتھ ہی تھا، تو یہ بھی تقریباً 4 سے 5 ہزار برس پرانی ہے۔ لیکن ہندوستان کی جو سیویلائزیشن ہے اس کا اندازہ لاکھوں برسوں میں جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر لیکچر دینے کے لیے، ہسٹوریکل سائڈ اور ایویڈنس دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، مجھے تو آپ کو جزوی قسم کا پیغام دینا ہے
کہ آج دنیا کے اندر ایسا کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں. ان 2.5 کروڑ اسماعیلیوں کے اندر ہندوستان کے، اصل ہندوستان کے، جن کو ہمارے گینانوں میں جمپو دیپ کہا گیا، یہ جمپو دیپ کے اسماعیلی کتنے؟ بہت زیادہ ہوں گے، تو 5 سے 7 لاکھ جتنے ہیں. بس آپ لوگ جو بیٹھے ہو یہاں امریکہ کے اندر، آپ لوگ جمپو دیپ کے جیو ہو. یہ بازو کے دیش کے اندر، کینیڈا کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی جمپو دیپ والے ہیں. یورپ کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی جمپو دیپ والے ہیں. افریقہ کے اندر بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش کے اندر ہیں، یہ سب جمپو دیپ کے جیو ہیں. یہ جمپو دیپ کے جو جیو ہیں 5 سے 7 لاکھ، ان کے اوپر اتنی رحمتیں. ہمارے دوسرے اسماعیلی بھائی ہیں، وہ بھی اسی کے مرید ہیں. ان کا مولا ہمارا مولا ایک ہی ہے، لیکن ان کے پاس وہ بخششیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ان کے پاس ایسے خوبصورت جماعت خانے نہیں. ارے ان کے جماعت خانوں کے اندر نیچے چٹائیاں نہیں ہیں، مٹی کے اوپر بیٹھتے ہیں، دھوڑ پہ بیٹھتے ہیں. ان کے جماعت خانوں کے اندر بتیاں نہیں ہیں. کوئی جماعت خانے ہیں کہ ان کے پاس پیٹرومیکس ہے تو جلا لیتے ہیں بیچارے، نہیں تو یوں ہی اندھیرے کے اندر جلدی سے دعا پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. مہینے میں 1 دن چاند رات کو وہ لوگ بیچارے نیاز پیتے ہیں. برس میں کبھی 2 برس میں 1 تالیکہ ان کو کبھی ملتا ہے، تو تالیکے کا نام اناؤنسمنٹ سن کے رو پڑتے ہیں خوشی سے. اور ہمارے ہاں ہم کو ویکلی تالیکے مل جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ منڈلیاں، یہ ٹولیاں، یہ مجلسیں. ان بیچاروں نے کبھی ان مجلسوں کے نام بھی نہیں سنے. تو کیا ہمارا مذہب جدا ہے، ان کا مذہب جدا ہے؟ نہیں. ہمارا امام جدا ہے، ان کا امام جدا ہے؟ نہیں. کیا اور ہمارا امام ہمارے اوپر زیادہ فیور کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کو محبت نہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ ہمارے اوپر اتنی رحمتیں. ہمارے تمام دنیا کے جتنے دوسرے بھائی ہیں دینداروں، 99.99 آپ ایسا سمجھ لو کہ 10,000 میں سے شاید 1 آدمی اکنامکلی اچھی حالت میں ہوگا، باقی 9,999 بیچارے غریب ہیں. کپڑے جب تک پھٹ نہیں جاتے، دوسرے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں کہ یہ پہن کے اس کو دھو سکے. 2 جوڑیاں نہیں. ان بیچاروں کے پاس بسترے نہیں، زمین کے اوپر سو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو ایسا کر کے اس کو تکیہ بنا لیتے ہیں. ان کی حالتیں جب میں نے دیکھی تھی واللہ روتا تھا. آپ لوگوں کو کیا پتا، یہ ڈیوک میں گھومتے ہو، کیڈیلاک میں گھومتے ہو، اور الحمدللہ ہمارے اسماعیلیوں کے پاس ادھر شکاگو کے اندر مرسیڈیز بینز بھی ہیں اور ان کے پاس رولز رائس بھی ہیں. آپ کی رولز رائس گاڑی کے اندر میں بھی بیٹھا ہوں. ان بیچاروں کے پاس گدھا بھی نہیں ہے کہ وہ گھاس کھا کے ان کا کام کر سکے. پھر یہ ڈفرنس کاہے کو؟ یہ ڈفرنس ہماری وجہ سے نہیں. ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم بہت اونچے ہیں، ہم بہت ان سے زیادہ عابد ہیں. ارے وہ روز دیدار کرتے ہیں. ہمارا دعا میں بھی دھیان نہیں لگتا. بیت الخیال کی تو بات چھوڑ دو، ان کے پاس بیت الخیال نہیں، 5 بار سال کی مجلس نہیں، لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس نہیں، 1/4 کی مجلس نہیں، ان کے پاس یہ چھانٹوں کی بخشش نہیں، ان کے پاس یہ ناندیاں اور یہ مہمانیاں دینے کے لیے کچھ نہیں. میں پہنتا ہوں کہ کہتا ہوں آپ کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، مگر ان کی آتما، ان کی روحانی طاقت واللہ باللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. وہ بہت پاک ہیں، ہمارے سے بہت اچھے ہیں. بے حساب ہمارے اسماعیلی بھائی بہن ہیں جو اپنے آپ کو اسماعیلی نہیں کہتے، چھپے ہوئے ہیں، امام کا روز دیدار کرتے ہیں. ہم لوگ آسوان گئے امام سلطان محمد شاہ کی دفن کریا کے لیے.
پہلی دفعہ نہیں، 59 کے اندر فیبروری کے اندر جب مقبرہ بن گیا اس وقت کی بات کرتا ہوں. شکر الحمدللہ کہ میں دونوں دفعہ پہنچا تھا. کیرو سے ہم ٹرین میں بیٹھے آسوان جانے کے لیے. لکسر سے ہم کو ناشتہ انہوں نے سرو کرنا شروع کیا. ڈائننگ کار کے اندر بیٹھے تھے سپریم کاؤنسل تانزانیہ کا پریزیڈنٹ پی وی راجانی، کاؤنٹ پوپٹ راجانی، وہ اور میں اور 3-4 اور آدمی ہم لوگ بیٹھے تھے. جیسے ہی دروازہ کھلا تو کچھ 5-6 ہمارے سیرین اسماعیلی انٹر ہوئے. آگے آگے مکھی عبد الملہم تھا، وہ دیکھ کے بھاگ کے آیا. میں نے بازو میں جگہ دی، ہم بیٹھے. میں نے کہا یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تانزانیہ کاؤنسل کے، تنگانیکا کی کاؤنسل کے. بیٹھے ہم باتیں کیے. ہمارے پریزیڈنٹ نے پوپٹ راجانی نے کبھی کسی سیرین اسماعیلی کی کبھی پہلے ملاقات نہ کی تھی. مجھے کہتا ہے اس کو پوچھو آپ لوگ دعا پڑھتے ہو؟ مجھے تو پتا تھا. میں نے اس کو پوچھا، ہمارا پریزیڈنٹ پوچھتا ہے دعا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے کیوں نہیں، ہم اسماعیلی ہیں، روز دعا پڑھتے ہیں. جماعت خانے ہیں کہ ہیں؟ جماعت جاتی ہیں، روز جاتی ہے. صبح جاتے ہو؟ ہاں صبح بھی جاتے ہیں. آپ عبادت کرتے ہو؟ کہتا ہے ہمارے پاس بیت الخیال کے بول نہیں ہے لیکن ہم عبادت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ میں سے ایسے کتنی آدمی ہیں جنہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کیا ہے؟ تو بیچارہ کہتا ہے، ایسا انگلیوں سے اشارہ کیا، 10-20 لاکھوں میں سے 10-20. تو اس کو بہت عجائبی لگی. پھر پوچھا کہ بھلا تمہارے میں سے مولا کو جو نہیں دیکھتے ایسا ہی تو ان کو پھر کیسے پتہ لگتا ہے؟ تو ہنس کے کہتا ہے اس کو بولو ہم اس کا روز دیدار کرتے ہیں، ہر روز دیدار کرتے ہیں. ہم دعا کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح تم کو تعلیقیں آتے ہیں اور خط لکھتے ہو. ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو اس کو ادھر سے ٹیلی گرام کرتے ہیں اور اس کا جواب مل جاتا ہے. ایسے ہی اسماعیلی دنیا بھانے اتنے غریب کے بعد چھوڑ دو، پاؤں میں بوٹ نہیں ہے. پھر دیندارو ہمارے اوپر یہ رحمتیں. ہر سال ہمارے پاس آتا ہے، کبھی شکاگو میں نہیں آیا تو دوسری جگہوں پہ پاکستان ہر سال جاتا ہے. 2-2, 4-4 برس کے بعد ہندوستان جاتا ہے. امام سلطان کا تو ہر سال ہندوستان آتے تھے. نیروبی کی بہت خوش نصیب جماعت ہے کہ برس 1.5 برس میں ایک دفعہ حضرت امام نیروبی ہوتے ہیں. ارے دیندارو آپ کے بھی اس ملک کے اندر برس میں 2-4 دفعہ آتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا لیکن آتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہندوستان کے، اصل ہندوستان کے جمپو دیپ کے جو ہم سب مل کے اسماعیلی ہیں، ہمارے اوپر اتنی بڑی رحمتیں پیروں کی وجہ سے. اور پیروں نے بھلا ہمارے اوپر یہ رحمت کی، اس کا وجہ اس کی کیا؟ یہ سوال مجھ کو آج سے 40 برس پہلے دماغ میں آیا کہ ٹھیک ہے حضرت امام پیروں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہمارے اوپر رحمتیں اور بخششیں کی، لیکن پیروں نے ہمارے اوپر اتنی رحمت بھلا کیوں کی؟ ایک بیٹا ماں کا بے عقل ہوتا ہے، نکھٹو ہے، کماتا کچھ نہیں، دوسرے بھائی سب اچھے ہیں مگر یہ آؤٹ لائن ہو گیا، بیمار رہتا ہے، لولا لنگڑا ہے، اپاہج ہے، کمانے کے لائق نہیں. تو ماں اس کا خیال زیادہ رکھتی ہے. روحانی حساب سے جمپو دیپ کے اسماعیلی اپاہج ہیں، محتاج ہیں، لولے لنگڑے ہیں. سچ کہتا لولے لنگڑے، روحانی حساب سے لولے لنگڑے. کئی اندھے اور کانے، کئی بہرے اور گونگے. ہماری یہ حالت دیکھ کے روحانی ماں کو رحم آ گیا. جب میں نے گنانوں کے اندر اس کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا، ادھر ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے، میں جو آپ کو ابھی ایک چیز بول رہا ہوں
بہت سمجھنا، نہیں سمجھ آوے مجھے پوچھنا۔ مولا نے جب روحانیاں بنائی، ان روحانیوں کے اندر میں بہت پرانی بات، 4 کلپ اور 3 کرن، اور 3 کرن سے پہلے 8 لاکھ کرن ہوئے، میں اس زمانے کی بات کر نہیں سکتا یہاں۔ کل یگ 4,32,000 برس کا ہے۔ اس کے پہلے دوپر یگ تھا 8,64,000 برس کا۔ اس کے پہلے تریتا یگ تھا کہ جو 12,96,000 برس لمبا تھا۔ اس کے پہلے کرتا یگ تھا کہ جو 17,28,000 برس لمبا تھا۔ یہ سارا ٹوٹل کرو 43,20,000 برس ہوتے ہیں، اور 4,25,000 برس کل یگ کے باقی ہیں۔ یہ 43 لاکھ 4.32 ملین برس جو ہیں، اس کے پہلے جو 4 کلپ تھے، جائلہ، فائلہ، ارضا، خلیفہ، 4 کلپ، چوتھا کلپ ختم ہونے والا تھا، 4 گھڑیاں باقی رہ گئیں۔ ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، تو 22.5 منٹ کے 90 منٹ ہوئے 4 گھڑیوں کے۔ 90 منٹ کا مطلب 1.5 گھنٹہ ہوا، 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ کلپ ختم ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا، اور یہ 1.5 گھنٹے کے بعد دنیا ختم ہونے والی تھی۔ پیروں نے عاجزی کی کہ تیرے کچھ بندے باقی رہ گئے ہیں جن کو ابھی چانس نہیں ملا کھیلا۔ اچھا، تو اس 1.5 گھنٹے کو 4 گھڑیوں کو اسٹریچ کر کے، لمبا کر کے 43,20,000 برس سے 4 یگ بنا دیے۔ 4 گھڑیوں کے 4 یگ بنائے۔ اس کا مطلب کیا سمجھے کہ 4 یگ اکول ٹو 4 گھڑیاں ہیں، اور ایک یگ کی عربلہ 17,28,000 برس ہے۔ اگر 4 گھڑیاں 1.5 گھنٹے کی ہیں تو آپ خیال کرو کہ 17,28,000 برس کتنے برس ہوئیں گے؟ کمپیوٹر شاید اس میں چاہیے۔ پرانی بات کو چھوڑ دو، میں بہت ڈیپ چلے جاؤں گا تو میں ٹائم سر نکل نہیں سکوں گا۔ چوتھے 4 یگ کی بات کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلا کرتا یگ میں 15 کروڑ جیو تھے، اس میں سے 5 کروڑی آواگمن میں گئے۔ آواگمن یعنی تم تھوڑے کمزور ہو، ریپیٹ کرو۔ 5 کروڑی آواگمن والے، 5 کروڑی پاس ہو گئے، اور 5 کروڑی گھور اندھاری۔ گھور اندھاری کا مطلب ٹھوٹ، نکل جاؤ اسکول میں سے، کلاس میں سے نکل دیا، تم کسی کے لائق نہیں۔ تو وہ بیچارے بھٹکنے لگے، رکھڑنے لگے۔ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا۔ یہ جو 5 والے جو ریپیٹ کرنے والے آواگمن والے تھے، ان کو ریپیٹ کا چانس دیا تریتا یگ کے اندر، تو 5 کروڑی یہ، اور 16 کروڑ نوے جیو خدا نے جو بنائے، تو 16 اور 5 21 کروڑ ہوئے۔ 21 کروڑ کو واپس جب یہ ایگزام لیا گیا تو 7 کروڑ پاس ہو گئے، 7 کروڑ ریپیٹ کرنے کی بات آئی، 7 کروڑ گھور اندھاری، اسکول میں سے نکل جاؤ، نکل دیا، وہ بھی رکھڑنے لگے۔ 12 کروڑ ہو گئے گھور اندھاری۔ 7 نہ بھولیا 9 میں آیا۔ 9 کے اندر بھی ایسی ہی بات بنی۔ 7 یہ 20 کروڑ نئے جیو، 27 کروڑ ہوئے، 9 پاس ہو گئے، 9 فیل ہو گئے، اور 9 کو ریپیٹ کرنے کی بات ہوئی، لیکن 9 نہ بھولیا 12واں نہیں آیا۔ انت ماں لیدوں اوتار، وہ لوگ انت میں آئے، ہم لوگ انت میں ہیں، ہم لوگ جو ہیں انت کروڑی میں ہیں۔ تو 12 کروڑ کا حساب تو 7,000 برس کے اندر، 6,500 برس کے اندر کل یگ بیٹھا۔ گرپیر صدر دین تلک 6,500 برس جو تھے، وہ 12 کروڑی کا حساب بھی صدر دین کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ 5 کروڑی گھور اندھار پہلے، 7 کروڑی دوسرے، 9 کروڑی تیسرے،
7 और 5 12 और 9 21 करोड़ घोर अंधारी कौन से पता जिनको स्कूल में से निकाल दिया? तुम बिल्कुल बेकार हो। मैंने नहीं कहा लूले लंगड़े अपाहज रूहानी हिसाब से, तो ये 21 करोड़ ये लूले लंगड़े, और इधर 24 करोड़ घोर अंधारी बन गए, तो ये 24 करोड़ और ये 21 करोड़ हुए 45 करोड़। है जी अनंत न मेरा माहे थी 48 करोड़ ते माहे 45 ना लेखा नहीं पूछाना ये भी तैये तुम्हें। मेरे को ये पाठ 5 बरस तक हैरान करता रहा। फिर मौला के पास अर्ज जब की तो उसने कहा सोचो, और जब कहा ना सोचो तो दूसरे दिन मुझको ये पाठ का खुलासा मिला। 5 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ 21 और 24 45 करोड़ 4 युग की इन्होंने मार मार खाई है। अपाहज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कोई काम के लायक नहीं। दया करके ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से जिस तरह दुनिया के लोग इन गरीबों और डिसेबल्ड के ऊपर रहम करते हैं, इन 45 करोड़ के ऊपर पीरों ने रहम किया। अपनी इबादत पीरों ने इन 45 करोड़ को दी। वो 45 करोड़ में आज हम हैं। इबादत करते हैं, ध्यान नहीं लगता, दुआ पढ़ते हैं, ख्याल बाहर है, बंदगियां होती नहीं, दुआएं पढ़ते नहीं, दसवन देते नहीं। हमारे अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी खामियां हैं, फिर भी उसकी बख्शिशें बेहिसाब हैं, क्योंकि पीरों ने अपनी इबादत हमको बख्श दी। बैंक बैलेंस खोल दिया, कमानी कुछ नहीं करते, जुगाड़ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, बदमाशियां भी करते हैं, लेकिन बैंक में जाते हैं, पैसे ले आते हैं। वो बैंक कौन सी? ये जमात खाने वो बैंक है कि बैंक में जब आते हैं तो हमको चेक मिल जाता है, कैश मिल जाता है, फिर गुनाह करके ये कैश हम खत्म करके फिर हम आते हैं। मगर जो आदमी बैंक में आते ही नहीं तो फिर उनको भीख मांगनी पड़ती है। पीरों ने हमारे ऊपर बख्शिशें नवाजिश की, और वो बख्शिशें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो 3 करोड़ बाकी हैं, 45 का तो लेखा नहीं, 48 करोड़ में कौन से जीव हैं? पुरानी जो हमारी दुआ थी ना घटपाट की, अभी तो घटपाट की दुआ निकल गई। अनंत करोड़ में थी 48 करोड़ सती जीव ने तार से जरी खीसर गिनानी ध्यानी जेना हृदय में अमी जल वसे, जे सत्य धर्म नियम दसवंत सुखरीत गुरमुखे देतवा। इतनी क्वालिटीज उस मोमन के अंदर होंगी। ऐसे लोग के जिनमें ये क्वालिटियां हैं, जो गिनानी होवे, इल्म वाला, ध्यान लगाने वाला, सुबह की इबादत करने वाला ज्ञानी, जिसके दिल के अंदर रहम होवे, जेना हृदय में अमी जल वसे। अमी जल का मतलब खुदाई नूर बसता होवे उसके दिल के अंदर, जो सत्य के ऊपर अपने ईमान से मुस्तकीम रहे, जो अपनी ड्यूटी और धर्म को फर्ज को बराबर बजाता होवे, जो दसमन बराबर देता होवे, जिसके नेक अमाल होवे। सुकरीत का मतलब नेक अमाल। इतनी क्वालिटीज के लोग हमारे अंदर 3 करोड़ हैं। वो 3 करोड़ जब जमात खानों के अंदर एक 2 4 5 सारी दुनिया में 3 करोड़ फैले हुए हैं, और हर जमाने के अंदर ये मुरीद मौला के हैं, मोमन हैं। मैंने आपको एक वाज में कहा, मोमिनों, कभी इधर 500 आदमी बैठे हैं जमात खाने में, किसी माँ की गोद में महीने 1.5 महीने का बच्चा सोया है। हो सकता है वो बच्चा बहुत आबिद होने वाला है, या आबिद था भी, उसकी जो रूह है बहुत ऊंची है। बच्चा तो सोया है, मगर जमात खाने में उसकी हाजिरी है, तो सारी 500 आदमियों की दुआ बंदगी शायद उस बच्चे की वजह से कबूल हो रही है। जमात खाने के अंदर कोई ना कोई ऐसा उत्तम जीव होता है। इसके लिए इमाम फरमाया कि हमेशा जमात खाने के अंदर सुबह शाम की हाजिरी दो, जहां तक बन सके। मजबूरी और बात है,
مگر جماعت خانے کی حاضری میں آنے سے جو اونچی قسم کے جو لوگ ہیں ان کی حاضری بھی جماعت کے اندر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مولا کی رحمتیں اور بخششیں اترتی ہیں. یہ بخششیں کسی اور جگہ نہیں ملتی. تو جمبو دیپ کے جو جیو ہیں ان جیووں کے اوپر امام کی یہ اتنی بڑی رحمتیں ہیں. یہ تو شروعات ہے. نیکسٹ 100 ایئرز میں, آنے والے 100 برس میں مومنوں ہم کو بہت کام کرنا ہے. نیکسٹ 100 ایئرز میں ہمیں بہت کام کرنا ہے. میں آج کچھ برسوں سے بولتا چلا آیا ہوں کہ امام نے امریکن کانٹیننٹ کے اندر, کینیڈا اسٹیٹس کے اندر جو جماعتیں بنائی اس کے پیچھے بہت امام نے ایک ایسا موقع دیا. جس طرح گولڈن جوبلی ہوئی, پھر 1945 کے اندر ڈائمنڈ جوبلی کے لیے ہم لوگ تیار ہو گئے. دیکھو دینداروں, 3.5 لاکھ روپیہ ہندوستان کی جماعت کے پاس نہیں تھا. بڑی مشکل سے نکلا, بہت مشکل سے. 5 لاکھ شلنگ افریقہ کے اندر بھی بڑی مشکل سے ہوئے. لیکن آپ خیال کرو کہ 25 برس کے اندر ہماری حالت کیا بنی. 25 برس میں کہ 1 کروڑ روپیہ ہم نے جمع کر دیا ڈائمنڈ جوبلی کے لیے. ادھر بھی 1 کروڑ شیلنگ ہو گیا. ہم تو بات کرتے تھے اس کی سونے کی کہ جو اچھی طرح سے انجام نہ دے سکے, لیکن 25 برس کے اندر نہیں بلکہ اس سے بھی کم, 10 برس کے اندر, 10 برس کے اندر, 25 برس میں ہم نے 2 جوبلیاں بنائی, ایک ڈائمنڈ جوبلی, ایک پلیٹینم جوبلی. لیکن 10 برس کے بعد جب ڈائمنڈ جوبلی آئی تو بس بات چھوڑ دو, ہیرے کی باتیں ہو گئی. 37 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام آئے. اس وقت دار السلام کے اندر 8-9 ہزار اسماعیلی کی آبادی تھی. 37 میں جب امام باپ آئے تو لال رنگ کی ایک گاڑی صاحب کے لیے بہت خوبصورت تھی. ماں باپ جب اترے تو گاڑی آئی, صاحب نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ گاڑی ایک ہندو کی مانگ کے لائے تھے. اپنے اسماعیلی کے, کوئی اسماعیلی کے پاس دار السلام کے اندر اچھی گاڑی نہیں تھی کہ جس میں حضرت امام بیٹھتے. اسماعیل ہاشمانی نام کا ایک آدمی تھا, اس کی ایک چھوٹی گاڑی تھی, وہ بھی لال رنگ کی تھی مگر اچھی نہیں تھی, بیٹھنے کے لائق نہیں تھی. تو جب امام باپ کو کہا گیا کہ خداوند یہ ہم گاڑی ایسا مانگ کے لائے ہیں آپ کے لیے, میرے کسی روحانی بچے کے پاس گاڑی نہیں, تو کہا خداوند وہ ایک گاڑی ہے مگر آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں. کیوں نہیں؟ میرے بچے کی گاڑی ہے, میں اس میں بیٹھوں گا. اس اچھی گاڑی میں صاحب نہیں بیٹھے, اس میں بیٹھے. صاحب کو ہم نے اتارا کر دیا. اسمتھ میکنزی کا مینیجر کا بنگلہ تھا دار السلام کے, ابھی جہاں ہماری آغا خان ہاسپٹل ہے اس سے سامنے پاکستان ایمبیسیڈر کا مکان ہے, اور اس کے بازو کے اندر اسمتھ میکنزی کا بنگلہ تھا سمندر کے کنارے پہ. اس بنگلے کو ہم نے مانگ کے رنگ روگن کر کے سجا کے مولا کے لیے ہم نے رکھا. کوئی اچھی مکان کی بات ہی کدھر تھی. چلو ماں باپ ادھر ٹھہرے, لیکن صاحب جب 10-12 روز ٹھہر کے دعا آشیش دینے کے لیے 6 دن بیٹھے تو ماں باپ فرمایا میرے روحانی بچوں, 37 کی بات کرتا ہوں, میرے روحانی بچوں, مجھے بہت دلگیری ہوئی کہ میرے رہنے کے لیے ایک اچھا مکان بھی میرے کسی بچے کے پاس نہیں. انشاءاللہ میں دوسری دفعہ آؤں گا نیکسٹ ٹائم تو تمہارے پاس اچھے اچھے بنگلے ہوئیں گے, موٹریں ہوئیں گے. 37 اور 45 8 برس کے بعد ڈائمنڈ جوبلی کے لیے جب صاحب دار السلام کے اندر آئے تو آپ سمجھ لو کہ لگ بھگ 70% فیملیز کے پاس گاڑیاں تھیں اور 50% اسماعیلیوں کے پاس خود کے مکان تھے. عالیشان بنگلہ امام زمان کے لیے بنایا گیا تھا, جو ابھی وہ بنگلہ کاؤنٹ قاسم سندر جی نے بنایا صاحب کے لیے, پھر ماں باپ کو ارپن کر دیا. کاؤنٹ گزر گیا, اس کی وائف کاؤنٹس ماں بھی گزر گئی, اب وہ بنگلہ ماں باپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوا. اس کے اندر امام رہے 8 برس کے اندر. اس کی دعا آشیش نے
सारा जिंदगी का पलटा कर दिया। करीबन 35-36 हजार इस्माइली 1971 के अंदर सारी टांजानिया के अंदर थे। उसके अंदर 99% इस्माइली फैमिलीज के पास खुद के मकान। सिर्फ टांजानिया नहीं, थ्रू आउट अफ्रीका के अंदर इमाम ने उनका सारा चक्कर फिरा दिया। और ये 2 जुबलियां जो बनाई, गोल्डन और डायमंड जुबली के बाद इंडिया पाकिस्तान के अंदर कितना हेर फेर हो गया। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, आप गए 50 बरस की हिस्ट्री के साथ सरखामनी करो दीनदारों, आपके बाप दादा कहां थे और आप किधर हो। मैं आपको कहता हूं ना, आज मैं आपकी ये छोटी जमात कंपैरेटिवली 2-2.25 हजार की इस्माइली जमात के अंदर आपके पास कितनी गाड़ियां हैं। अरे रोल्स रॉयस आपके पास हैं, आपके पास मर्सिडीज हैं, आपके पास कैडिलैक है, आपके पास ब्यूक हैं, आपके पास क्राइसलर हैं। आज ये हालत है आपकी, ये इमाम की रहमत है। मैं एक तालीके का जिक्र करूं। 1954 में वो तालीके का जिक्र अमेरिका की जमात के साथ है। 1954 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की कैरो के अंदर प्लेटिनम जुबली हुई। सेमीरेमीज होटल के अंदर मौला के हुजूर के अंदर अफ्रीका की जमात की तरफ से सिंबॉलिक सेरेमनी की गई, प्लेटिनम जुबली। पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुशनसीब हुए कि उन्होंने वो जुबली उधर बनाई। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सिकंदर मिर्जा की प्रेसिडेंसी के जमाने के अंदर कराची में 20 फरवरी थी 54 का जिक्र है। जुबली वहां बनाई गई, मगर यहां सिंबॉलिक रही। मार्च की फर्स्ट वीक की कोई तारीख इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक तालिका मुबारक लिख के उस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट काउंट अब्दुल्ला हाशम गांगी के जो अभी जिनीवा में रहते हैं उनके हाथ में दिया। फरमाया, अब्दुल्ला देखो ये तालिका जो है पोस्ट में नहीं भेजना, तुम खुद जाओ। कैरो से अगर फ्लाई करके जाओ तो पहला स्टेशन एंटेबे आता है, कंपाला जमात युगांडा की। बाबा फरमाया कि कंपाला में, मसाका के अंदर, किसुमू, नैरोबी, मोम्बासा, ज़ांज़िबार, दार एस सलाम, डोडोमा, मुआंजा, ऐसा साहब ने नाम खुद दिए। इधर तुम खुद जाना और मेरा ये तालिका जमात में पढ़ना। देखो पोस्ट में मत भेजना। पहले सरकार काउंट अब्दुल्ला हाशम गांधी ये सारे इलाके घूम के जमात को तालिका सुना के दार एस सलाम आए। दार एस सलाम तालिका मुबारक पढ़ा। पढ़ने के बाद लोगों ने उनको घेर लिया। मैंने कहा कौन सा जरा तालिका दो, तो मुझे पढ़ना। उसने मुझे तालिका दिया। मैंने बैठ के मुफ्ती के पास से कागज कलम लेके उसकी कॉपी करके खीसे में डाली, तालिका उसको वापस दिया। 2-3 बरस पहले मैंने इस तालिके की 200 कॉपियां बना के अपने यारों दोस्तों को भेजी। तालिका बहुत लंबा है। शुरू में साहब लिखते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, दुनिया के अंदर तुम लोग अगर बिजनेस करते हो या बिजनेस नहीं करते, लेकिन अपने खर्च को, इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत संभालो। 1954 लगभग 30 बरस की बात है। ये 28 बरस हुए हैं। 28 बरस से इमाम हमको इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए होशियार कर रहा है। अभी भी कम से कम 20 बरस और निकलेंगे। अभी भी 20 बरस और निकलेंगे। भले आपको 10 बरस की बात कहते हैं। इमाम ने उसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस की बातें लिखी हैं और फरमाया कि बहुत सोच समझ के खर्च करो, पैसे बचाओ। फिर मौला लिखते हैं कि जो आदमी 50% बन सके तो अपनी आमदनी के 50% तुम सेविंग करो। फिर लिखते हैं कभी 50% सेविंग नहीं हो सकती, 25% करो। 25% नहीं हो सकती, 10% करो। 10% सेविंग नहीं कर सकते हो तो कुछ भी करो, मगर सेविंग करो। इवन 1%, उसमें 1% की बात नहीं मैं कह रहा हूं कि 10% नहीं होता। साफ फरमाया तो जितनी भी बन सके, लेकिन सेविंग करो। हर महीने कुछ न कुछ बचाते रहो।
مولا فرمایا دنیا کے اندر وہ تالیکے میں لکھا ہے، دنیا کے اندر راج کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ فرمان کائے کو کیا؟ بڑا بھید ہے اس میں۔ دنیا میں راج کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، پیسہ اور آرمی۔ سب فرمایا کہ وہ جو پہلی چیز ہے نا پیسہ، تم اس کی فکر کرو، دوسری چیز مجھ پہ چھوڑ دو، میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ مولا فرمایا انشاءاللہ میری دعا ہے بہت جلد ہماری پرانی گلوری، ہماری پرانی جاہو جلالی واپس آئے گی۔ میرے روحانی بچوں، دنیا کے بہت سے لوگ میرے پاس آ کے جو اسماعیلی نہیں ہیں، میرے روحانی بچے نہیں ہیں، میرے مرید نہیں ہیں، میری صلاح لیتے ہیں، میرا مشورہ ایڈوائس لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور ان کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تم میرے سے مانگتے نہیں ہو، پھر بھی میں تم کو صلاح دیتا رہتا ہوں، مگر پھر بھی تم میری بات نہیں مانتے۔ اس کے اندر وہ فکر جو میں بول گیا ہوں وہ بہت سمجھنے کا ہے۔ پیسہ بچاؤ۔ آج آپ کے پاس $1 1 شلنگ جتنا یا $1 جتنا لگتا ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کے اندر یہی $1 کے 9-10 روپے ملتے ہیں، اور تنزانیہ کے اندر آؤ تو آپ کو 60 شلنگ ملیں گے، 60۔ $1 کے 60 شلنگ۔ اس پیسے کو بہت سنبھالو۔ اگر آپ کے کپڑے کی سخت ضرورت ہے تو اپنے ان بھائیوں کو یاد کر لو کہ جن کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں مگر دوسرے دھو کے پہننے جیسے ہیں نہیں۔ ہماری حالت یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے آج سے 10-20 برس کے پیچھے جو ہمارے سامنے جو فیوچر پڑا ہے، ہمارے اوپر امام کو کچھ باتیں سونپنی ہے ہمارے کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے پیسہ بچاؤ اور وہ پیسہ قوم کے لیے خرچ کرو۔ وہ پیسہ قوم کے لیے خرچ کرنے کے بہت سے رستے ہیں، جس طرح وہ ہم نے جبلیاں بنائیں، گولڈن جبلی کی، گولڈن گرانٹ کمیٹی بنی بامبے کے اندر، اور ادھر جبلی انشورنس کمپنی بنی افریقہ میں، ڈائمنڈ جبلی کے اوپر ٹرسٹ بنا، اور ادھر بھی امام نے ڈائمنڈ جبلی کا جو فنڈ تھا انڈیا کے اندر وہ مولا نے مکانوں کے لیے اور انڈسٹریل چیزوں کے لیے دیا۔ پلیٹینم جبلی کا جو پیسہ آیا تو امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا کہ یہ پیسے سے تم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ دو کہ وہ انڈسٹری کے اندر، ایگریکلچر کے اندر یا بزنس میں جائیں، یا وہ ایمیگریٹ ہو جائے کوئی کانگو وغیرہ کی طرف۔ مطلب کہ یہ تینوں جبلیوں کے پیسے جماعت کو اتےجن دینے کے لیے، جماعت کی بھلائی کے لیے تھی۔ آج حضرت امام کے امامت کو 25 برس ہوتے ہیں، یہ جولائی میں شروع ہو کے 83 کی جولائی کے اوپر ہیں۔ ہم کو واپس ایک چانس ملا ہے، جس طرح ہمارے باپ داداؤں کو چانس ملا تھا امام سلطان محمد شاہ کی امامت میں، آج اے جوانوں آپ کو یہ چانس ملا ہے کہ حضرت امام کی 25 برس کی امامت کی سلور جوبلی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ کھلے دل سے کام کرو۔ کیوں؟ اس سلور جوبلی کے فنڈ سے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس کا اثر ہم کو فیوچر جماعت کا لابھ ملے گا۔ دل کھول کے اس کے اندر فنڈ کے اندر مدد کرو۔ سلور جوبلی فنڈ والے باہر بیٹھے ہیں، میں نے ان کو عرض کی تھوڑے دن پہلے، میں نے کہا آپ خالی لکھ لیتے ہو، بھائی جان آپ جو دیتا ہے پیسے لے لو، جو پیسے دینا چاہے، اور وہ لیتے ہیں، ابھی باہر بیٹھے ہیں، ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں یا شکروار کو جب بھی بیٹھیں، جس کو بھی کچھ دینا ہے وہ پیسے لینے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آدمی دیتے رہیں، اور میرے کو پتہ لگا، میں ابھی نہیں آپ کو بول سکتا کہ اب تک کتنا ہوا، لیکن انشاءاللہ آپ کے سارے ڈسٹرکٹ کے اندر، شکاگو کے آجو باجو میں $500,000 کوئی بڑی چیز نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اس چیز کو جب امام کے پاس رکھو گے نا کہ شکاگو جماعت میں $5 لاکھ بنائے،
سلور جوبلی کے فنڈ کے لیے تو آپ کو اس کے اندر سے ایک کوئی بڑی عنایت ملے گی کہ جو ساری جماعت کے لابھ کے لیے، فائدے کے لیے، پروفٹ کے لیے ہوگی. ہمارے کیسے میں سے ڈائریکٹلی شاید کچھ نہیں آوے، لیکن جماعت کو کلیکٹیولی بہت فائدہ ہوگا. اور یہ جوبلی بھی ہم نے حضرت امام کو عرض کی کہ ہم کو تیری جوبلی بنانی ہے، تو صاحب ہنس کے کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویڈ لائک مائی گرانڈ فادر. میرے کو وزن نہیں کرنا. ہم کو تو وزن کی تو بات ہی نہیں تھی، وہ زمانہ اور تھا، ایموشن تھی. لیکن آج یہ سلور جوبلی مولانا حضرت امام کی اور خصوصاً امریکہ کی جماعتوں کے اندر، کینیڈا کی جماعتوں کے اندر، بلکہ ساری دنیا کی جماعتوں کے اندر اس کی چرچا ہو رہی ہے. ساری دنیا میں اس کی چرچا ہوئے گی. ٹھیک ہے، مگر ان جوبلی میں سے، یہ سیریز منیز میں سے اور ان میں سے جو فنڈز ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، اس کا لابھ ساری جماعت کو فیوچر میں کہ جو ملے گا وہ ایک عظیم بات ہوئے گی. کھلے دل سے، اپنی حب سے، اور جتنے دو گے پیسے اس کا حساب رکھو. میں آپ کو کہتا ہوں ایک مشنری کے طور پہ آپ کو بہت لابھ ہوئے گا. ہم نے پرانی جوبلیاں بنا کے دیکھ لی. ہمارے پاس سونے کے پیسے نہیں تھے، لیکن بعد میں 8 برس کے بعد ہیرے کے پیسے ہو گئے، اور ہیرے کے بعد پھر ہماری دنیاوی چڑھتی ہو رہی ہے. گئے 100 برس کی اپنی ہسٹری دیکھو تو دینداروں، ہماری ساری زندگی کے اندر غیر معمولی پلٹا آ گیا ہے، اور ہم کو اور عظیم کام کرنے ہیں، اور ان عظیم کام کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بگننگ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. سلور جوبلی کی کمیٹی والوں کو میری مبارکباد ہے، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. لیکن ساری جماعت کو میری مبارکباد ہے کہ مولانا حضرت امام کی اس 25 برس کی سلور جوبلی، امامت کی سلور جوبلی کے موقع پہ ہم حیات ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام کی امامت میں ہم نے 25 برس نکالے. ہم خوش نصیب ہیں اور شکر گزار ہیں حضرت امام کے کہ حضرت امام کی دوربنی کے اندر ہم یہاں آئے. کہاں پاکستان، افریقہ، کہاں کینیڈا اور امریکہ. ارے امام کیا کیا کھیل بنا رہا ہے دینداروں، اور کس طرح سے اس نے بنائے ہیں. آپ اس کے اوپر پرانی ہسٹری بڑے بزرگوں وغیرہ سے سنو، بہت سی چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن امام نے ہم کو پلان کر کے بنا دیا. میں آپ کے 5 منٹ اور لوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے لکڑی لے کے جس طرح زبردستی سے بچے کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، ایسا ہندوستان کے کاٹھیا واڑ اور کچھ کے اسماعیلیوں کو کہا تم دیشاٹن کرو، کاٹھیا واڑ کچھ میں سے نکلو. بہت سے لوگ نظام حیدرآباد میں چلے گئے، بہت سے یو پی سی پی برار کی سائڈ میں چلے گئے، کچھ لوگ پنجاب آگرہ کی سائڈ میں آئے، پھر بھی بہت سے لوگ رہے. سب سے پہلے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر یہ فرمان ہوا کہ تم افریقہ جاؤ، اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہان میں گاؤں میں بیٹھ کے آتے تھے. مہینہ 1.5 مہینہ لگتا تھا انڈیا سے افریقہ آنے کے لیے. امام سلطان محمد شاہ نے 1905 کے بعد ہندوستان میں کاٹھیا واڑ اور کچھ کی جماعتوں میں سے لوگوں کو کہا تم افریقہ جاؤ، افریقہ جاؤ، افریقہ جاؤ. اور سب لوگ جب یہ افریقہ آتے تھے تو زنزیبار کی جماعت بہت بڑی ہو گئی. 1905 میں مولا نے زنزیبار کے اندر کہا کہ تم لوگ سب ادھر اکٹھے مت ہو، مین لینڈ پہ جاؤ. 25 کے اندر صاحب نے واپس اور زور سے کہا کہ تم مین لینڈ جاؤ. لوگ انڈیا پاکستان سے زنزیبار آنے لگے، ممباسا آنے لگے، دار السلام آنے لگے، پھیلتے گئے پھیلتے گئے پھیلتے گئے، یہاں تک کہ 75,000 اسماعیلی افریقہ جماعت کے ہو گئے. دیکھو امام نے ادھر سے نکالا، افریقہ میں ڈالا. افریقہ کے اندر جب امام آئے 37 میں تو جماعتوں کو حکم کیا مردوں کو کہ تم ویسٹرن ڈریس پہنو. لمبا ڈگلا پاجامہ اور چمپل پہنتے تھے ہمارے باپ دادے وہاں. ان کو کہا تم ویسٹرن ڈریس، کوٹ پتلون پہنو، ٹائی وغیرہ پہنا کرو. دینداروں اس پر سے مجھے بات یاد آ گئی. آپ لوگ ادھر انڈیا پاکستان سے کہ افریقہ سے ادھر آئے ہو، یہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی کیپٹلسٹ کنٹری، سب سے ایڈوانس کنٹری، ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر نمبر 1 کنٹری کے اندر آپ کے بیٹھے ہو، اور آپ چلے آتے ہو، آپ کی قمیضیں اندر اڑے سی ہوئی ہیں اور جماعت خانے میں چلے آتے ہو.
یہ تھوڑا کچھ کراچی ہے کہ ٹنڈو محمد خان ہے، ویل ڈریس ہو کے آؤ، کہ باہر کے لوگ بھی آپ کو جب دیکھیں تو ان کو پتہ لگے کہ کوئی جینٹل مین، کوئی اعلیٰ قسم کے لوگ آتے ہیں، یہ رفیئنس کی طرح ہم چلے آتے ہیں۔ نہیں، پرانی باتیں پیچھے کی، انڈیا پاکستان افریقہ کی بھول جاؤ، کوٹ پہن کے آیا کرو، اچھے کپڑے پہن کے آیا کرو۔ اور میری بیٹیاں بہنیں جو ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں جو جوان ہیں وہ ویسٹرن ڈریس پہنو، ادھر یہ پنجابی ڈریس اور یہ ساڑی وغیرہ جہاں تک بن سکے کم کرو، اس ملک کی حالت کے ساتھ رہو۔ ڈو ان روم ایز اے رومن ڈز۔ ہم کو امام نے افریقہ کے اندر 37 میں حکم کیا ویسٹرن ڈریس پہنو، ٹائی پہنا کرو، کوٹ پہنا کرو، پالشڈ رہو۔ پھر مولا چلے گئے، واپس 45 میں آئے، ہمارے کھانے پینے کے لیے فرمان کیا اور تالیکے بھیجے کہ تم یہ بھجیے، سموسے، کباب، یہ تلی ہوئی چیزیں، یہ بریانی، مرغن کبھی کبھی کھایا کرو، خراب نہیں، لیکن ویسٹرن سٹائل کی تم فوڈ کھاؤ جس سے تمہاری تندرستی بڑھ جائے۔ ہر روز تلی ہوئی چیزیں کھانے سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ریومیٹزم ہوتا ہے، اور بھی لمباگو اور ریومیٹک فیملی کی جتنی بیماریاں ہیں وہ لگتی ہیں، ہم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتی ہے، ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں۔ ویسٹرن سٹائل کی امام نے تالیکے کے اندر ہم کو بتایا ہے کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا، ہمارا کھانا پینا بدلا دیا اس نے۔ نیروبی والوں کو، کینیا والوں کو کہا چھری کانٹے سے کھاؤ اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ مولا کچھ کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے۔ پھر مولا دوسری دفعہ جب واپس آئے تو فرمان کیا 46-48 کے اندر کہ میرے اسکولوں میں سے تم گجراتی کو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشنز نکال دو اور رائٹ فرام بگننگ انگلش شروع کرو اور بچوں کو انگلش سکھاؤ۔ پھر تالیکے بھیجے اس نے فرسٹ ایویاں کانفرنس کے بعد 51 کے بعد کہ میری روحانی بچیاں جو ہیں وہ کالونیل ڈھب کا ویسٹرن سٹائل کا شارٹ فراک پہنو، یہ ڈریس پہنو۔ مردوں کا ڈریس چینج کیا، کھانا پینا چینج کیا، چھری کانٹے سے کھانا سکھایا، انگلش زبان کے اوپر لے کے آیا، اور پھر آخر میں کہا کہ جو عورتیں ہیں وہ بھی ویسٹرن سٹائل کے تم کپڑے پہنو اور اپنے مردوں کی دکانوں وغیرہ کے اندر کام کاج کرو تاکہ تم اپنی اکنامک ویل بینگ کو بلڈ اپ کر سکو۔ افریقہ کی جماعتوں کو 37 کے بعد امام نے تیار کرنا شروع کر دیا کہ اس کو اٹھا کے کینیڈا کے اندر سیٹ کرنا ہے۔ کینیڈا کی جماعت گئے 10 برس کے اندر ایسی جم گئی ہے کہ 50 برس جیسے لگتے ہیں۔ 50 برس میں افریقہ میں جماعت نہ جم سکی، کینیڈا کے اندر ایسے ویل سیٹلڈ ہو گئے ہیں، خاص کر کے افریقہ کے اسماعیلی۔ امام نے ہم کو پہلے سے ان باتوں کے لیے تیار کیا تھا، اور ایک تالیکے کے اندر لکھا بھی تھا، اس نے 54 کا تالیکہ ہے کہ فرمان کیا کہ تم لوگ ایسٹرن کوسٹ سے تم کونگو جاؤ، اٹلانٹک کوسٹ تک جاؤ، میں تم کو فیوچر میں کہوں گا کہ کراس دی اٹلانٹک۔ دیکھو اٹلانٹک کراس ہو گیا، ہندوستان سے نکال کے افریقہ لایا، افریقہ سے نکال کے امریکہ اور کینیڈا کے اندر لے آیا۔ ابھی بھی 2 سٹیپ باقی ہیں، میں بولوں گا نہیں بولوں گا، لیکن 2 سٹیپ باقی ہیں، اس کے لیے تیار رہو۔ پہلی تیاری آپ کی یہ ہے ایسی، آپ میں بہت سخت یونٹی ہونی چاہیے۔ کسی کے اوپر غصے ہو گئے، پولیس کو رپورٹ کر رہے فلانا فلانا ایسا ایسا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جھگڑا مت کرو، ٹالرنس رکھو۔ کوئی بیچارہ غصے میں آ گیا ہے، چپ ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ، تھوڑی دیر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس کو کہو بھائی کاہے کو جھگڑتے ہو۔ یونٹی رکھو، سخت یونٹی رکھو۔ اور الحمدللہ آپ کی جماعت دیکھ کے میں بہت خوش ہوا۔ مشنری ہوں، ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، آپ کی شکاگو کی جماعت مولا کی رحمت سے بہت اچھی جماعت ہے، آپ کو مبارک ہے، اور میری دعائیں کہ آپ اس سے بھی 1000 گنا زیادہ اچھے بنو۔ آپ کے اندر بہت اچھی یونٹی ہے، پھر بھی کچھ جھگڑے ہیں، اپنی فیملی لائف کو اچھا بناؤ۔ میاں بیوی کے جھگڑے ٹھیک نہیں، یورپینوں کی طرف، یہ سفید لوگوں کی طرف مت دیکھو، ڈیورس کے کیسز وغیرہ بات بات کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں، نمی کمی کر لو، سہن کر لو،
ہماری انگلی کو کچھ لگ جاوے تو کیا ہم انگلی کاٹ ڈالتے ہیں؟ کبھی کبھی ہماری جیبھ ہمارے دانت کے نیچے ایسا رگڑی جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، تو کیا ہم اپنے دانت توڑ ڈالتے ہیں؟ اسی طرح سے ہماری فیملی کے اندر بھائی بہن، ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری عورت یا ہمارا شوہر، یہ سب ہم ایک ہیں۔ اس کے اندر چھوٹی بڑی باتیں آتی ہیں، حکمت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان چیزوں کا نویڑا کرو، پرابلم کو سولو کرو، مولا کو خوب یاد کرو، عبادت کرو اور پیسے بچاؤ، خوب پیسے بچاؤ۔ یہ پیسے اچھے راستے پہ خرچ کرو۔ اگر کچھ بھائی بہن، کچھ ایسے میرے بچوں کی طرح کے لوگ جو شراب وغیرہ پیتے ہیں، ہے تو کچھ نہیں، لیکن شاید کبھی، میں تو خالی ایسا کہتا ہوں، سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کی بدفعلیاں ہیں، تو خدا کے واسطے ان کو چھوڑ دو۔ اور ایسا کوئی بھائی ہم کو نظر آئے تو آپ 2-4 جنے مل کے اس کو ڈوبتے ہوئے کو ہاتھ دے کے باہر نکال لو، اس جماعت کو مضبوط کرو۔ آپ کو انشاءاللہ ادھر جو پرابلمز ہیں نا، مولا کرے گا وہ حل ہو جائیں گی، تھوڑا ٹائم لگے گا، ادھر کی جماعت بہت مضبوط بنے گی۔ آپ کو بہت کام کرنے پڑیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے حضرت امام یہاں سے کسی اور جگہ بھی بھیجے، مگر آپ کے اوپر نیکسٹ 10-20 کے 50 برس کے اندر بہت کچھ کام کرنا باقی ہے، خصوصاً جوانوں کے اوپر۔ ان چیزوں کا دھیان رکھ کے آج سے کام کرو، یونٹی سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، جو کر رہے ہو اور بھی کرو، پیسے بچاؤ اور فضول خرچی سے بچو، اپنے مذہب کی خوب عبادت اور خدمت کرو۔ اس سلور جبلی کا جو کام ہے اس کو ایک دفعہ کامیاب بناؤ، تاکہ ہمارے مولا کا نام، ہماری جماعت کا نام اونچا ہوئے۔ دین اور دنیا کے اندر مولا آپ کو بہت برکتیں دینے والا ہے، بہت بھلائیاں دے گا، آپ بہت مالدار بنو گے۔ اس مالداری کے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، ہر بلا دور کرے، ہر مشکل دفع کرے، آپ کی ہر دعا قبول کرے، آپ کو مولا دین میں دنیا کے اندر اونچا اٹھائے، آپ کے دلوں کو اپنی محبت اور نور سے بھر دے، جماعتوں میں، کٹنبوں کے اندر صلاح، محبت، اتفاق دے، دستوں سے قریت میں پڑا رکھے، فرمان بردار مومن بنائے، حقیقتی سمجھ دے، مولا اپنی معرفت دے، مولا آپ کے دل کو خوشیوں سے بھر دے، مولا زہر باطن دیدار نصیب کرے۔